محمد نبینا محمد نبینا بالنور آتینا من مکہ حبیب نور سطع المدینہ. اب جو ہے میں اپنے رفیق محترم حضرت مولانا قاری محمد عاصم صغیر صاحب جو بلال مسجد خوشحال نگر میرٹھ شہر سے تشریف لائے ہیں، وہ ہم سب کو اپنے نعت کلام سے مستفیض فرمائیں گے اور انشاءاللہ دستار فضیلت پر ان کا ترانہ بھی ہوگا. ناشتہ کر رہے تو آ جائیے. اس سے قبل ماشاءاللہ قاری حاشم صاحب ہمارے سامنے روبرو اسٹیج پر جلوہ افروز، وہ ہم سب کو اپنے نعت کلام سے مستفیض فرمائیں گے. مسالہ سے ڈال دیں اس آنکھوں سے ریٹ رکھ دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ کا یہ پروگرام معلوم ہوا ہے کہ رات سے چل رہا ہے. ایک نشست رات ہو گئی تھی اور ایک یہ، اور اس کے بھی بالکل آخری مرحلے میں ہے یہ نشست، آخری وقت چل رہا ہے اس کا. ہم سب کے محترم و مکرم حضرت مولانا محمد عابد صاحب اور اس علاقے کی عظیم شخصیت حضرت مولانا قاضی عبدالہادی صاحب ماشاءاللہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور اس مدرسے کے روح رواں جناب ظریف احمد صاحب جو حضرت والد علیہ الرحمہ کے ساتھیوں میں بھی دوستوں میں بھی ہیں، اور آپ حضرات تو واقف ہیں والد محترم جناب قاری صغیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے. جی اس گاؤں سے ان کا بہت خاص تعلق رہا. یہاں پڑھے، میں بھی پڑھا، میں نے بھی فارسی کا 1 سال بڑے مدرسے میں پڑھا تھا، لیکن ان کو تو یہاں بڑے چھوٹے سب جانتے تھے. اور اس بستی کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس گھرانے پہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین، اور آپ حضرات کی اس محبت کو قبول فرمائے، آمین. جناب ذاکر صاحب اور اس جلسے کی خوبصورت نظامت فرما رہے جناب قاری اسلم صاحب، مولانا انعام صاحب، تمام علماء تشریف فرما ہیں، اور ہمارے کاشف بھائی ملک میڈیا والے آپ کے اس پروگرام کو جو ہے ساری دنیا میں پہنچائیں گے بھی، اور کبھی بھی آنے والی نسلیں یوٹیوب اٹھا کر کے دیکھیں گی. اس تاریخ کا جلسہ آرام سے وہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بڑے کیسے تھے. اور اس کا بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے، آج کل جلسوں کی بڑی جو ہے انکوائریاں ہو رہی ہیں، کون عالم کیا بات کر رہا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر بڑی جاسوسیاں ہو رہی ہیں. تو اگر یہ بیان، یہ تمام چیزیں قید اگر کیمروں میں ہو بھی گئی تو وہاں یہ دکھایا جا سکتا ہے. اگر آپ کو جھوٹ کے اوپر اور جو ہے آپ کے اوپر طرح طرح کے لیبل لگانے کی جو کوشش ہوتی ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر اور علماء اور ہمارے نوجوان اس چیز کو دکھا کر کے محفوظ ہو گئے کہ یہ اس وقت کی ویڈیو ہے، آپ اس میں دیکھ لیجئے، ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی ہے.
ورنہ تو ہمارے اکابر ویڈیو کے ان تمام چیزوں کے مخالف ہیں، لیکن مصلحتاً یہ تمام چیزیں جواز کے جو ہے درجے میں آتی ہیں۔ قاضی صاحب موجود ہیں، میں اس سب کے حوالے سے چند اشعار آپ تک پہنچا دے رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب لوگوں سے جو راستوں میں ہیں یا اپنے مکانوں پر ہیں وہ سب آ جائیں، کیونکہ اب دعا کا وقت ہے، ایک بچے کے دستار بھی ہونی ہے۔ ماشاءاللہ اس مدرسے سے حافظ قرآن ہوا ہے، کئی سال پہلے آنا ہوا تھا، تو اس وقت سے اس وقت میں جو ہے بہت بہترائی ہے اور جو ہے بہت اچھا ماشاءاللہ یہاں نظام ہے۔ اس وقت تو اونچا نیچا جب اس کی شروعات تھی، انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا ظریف صاحب کا تو انشاءاللہ یہ مدرسہ ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ جی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ مال مانگے تو مال بھی دیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا وقت مانگے تو وقت بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے ذکر ہو، ظاہر ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اللہ کا کلام پڑھایا جائے تو ہماری ظاہر سی بات ہے ہماری نسبتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ہم اپنا تمام تعاون پیش کریں گے انشاءاللہ۔ علماء تشریف فرما ہے، چند اشعار انہی کے حوالے سے پڑھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، بڑا پرکیف ہے منظر یہاں کر ذرا دیکھو، سجا ہے مدرسے کے سر پہ صحرا تو ذرا دیکھو، سجا ہے مدرسے کے سر پہ صحرا تو ذرا دیکھو، ابھی تک جو نہیں آئے گزارش جلدی آ جانا، ابھی تک جو نہیں آئے گزارش جلدی آ جانا، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مفتی مولانا، محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ، فضائیں مہکی مہکی ہے عجب ہی شامیانہ ہے، فضائیں مہکی مہکی ہے عجب ہی شامیانہ ہے، خوشی تھمتی نہیں موسم بھی تو کتنا سہانا ہے، خوشی تھمتی نہیں موسم بھی تو کتنا سہانا ہے۔ نعرہ تکبیر، زور سے کہو نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب، حضرت مولانا قاری محمد ہاشم صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب، مدرسہ تعلیم القرآن۔ کیا ہو؟ ماشاءاللہ۔ مدرسہ تعلیم قرآن کا ہے جلسہ سالانہ، یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا، یہاں پر حضرت عبدالہادی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ رحمت اور برکت بخشش بھی ساتھ لائے ہیں، یہ رحمت اور برکت بخشش بھی ساتھ لائے ہیں۔ اور جناب ظریف احمد صاحب کے حوالے شیئر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو بھی نہیں آئے انشاءاللہ آ جائیں گے، اور جناب قاضی مولانا مفتی عبدالہادی صاحب
کا جب بیان ہوگا تو انشاءاللہ یہ مجمع تر و تازہ ان کو مل جائے گا جی انشاءاللہ انشاءاللہ. تیری دعوت پہ شریف سبھی تشریف لائے ہیں، تیری دعوت پہ شریف سبھی تشریف لائے ہیں، علاقے در علاقے سے یہاں سب لوگ آئے ہیں. ہمارے گاؤں کے بیٹھے ماشاءاللہ، بنواڑے سے بھی تشریف لے. اچھا کہاں ہے؟ ہمارے قاری جاوید ضیاء صاحب جو آپ ہی کے بستی کے رہنے والے ہیں ماشاءاللہ، وہ فون پہ مولی انعام سے انعام بھجوا رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے، اس محبت کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. یقیناً آپ حضرات کی محبتیں ہیں، میں اس کا بدل نہیں دے سکتا. اللہ اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے، اور میں وہ کام کر رہا ہوں جو ایک صحابی نے کیا ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو حضرت حسان بن ثابت نعت سناتے ہیں، اور سننے والے کون؟ اللہ کے نبی. تو آپ سننے کا کام کر رہے ہیں اور میں سنانے کا. تو آپ کون سا کام کر رہے ہیں؟ نبی والا، اور میں صحابی والا عمل کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائے. اب آپ دیکھ لیجئے آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ ہے شامل عبادت، یوں ہی بے وجہ نہیں ہے. ملاحظہ فرمائے. تیری دعوت پہ شریف سبھی تشریف لائے ہیں، علاقے در علاقے سے یہاں سب لوگ آئے ہیں. اور اورنگ آباد والو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مجلسوں پر مغفرت کے وعدے رکھے. انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو ہم بخشائے اپنے گھروں کو جائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ہے نا اللہ کی ذات سے امید ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. علماء کی موجودگی میں میں کہتا ہوں انشاءاللہ آپ عمل کی نیت سے سنیے، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، تو ظاہر ہے اللہ کی رحمتیں بھی آئیں گی، اللہ برکتوں کا بھی نزول فرمائے گا، اور اللہ ہم سب کے بخشش کے فیصلے بھی فرمائے گا. ملاحظہ فرمائیں. یہ محفل بخش جائے گی، چلے نہ چلے آنا، ابھی تک کیوں نہیں آئے، بتاؤ کیا ہے شرمانا، ابھی تک کیوں نہیں آئے، بتاؤ کیا ہے شرمانا. یہاں تشریف لائے ہیں سبھی یہ مفتی مولانا، محمد کی لگی ہے انجمن سالانہ سالانہ. یہاں تشریف لائے ہیں سبھی مولانا مولانا. اور حمد پاک کے چند اشعار سن لیجئے، اس کے بعد قاضی صاحب تشریف لا رہے ہیں. جی ملاحظہ فرمائے. ارشاد. میں بندہ ہوں تو معبود. تمام علماء کو شریک کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے. میں بیٹھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اصل میں صبح جانی جلسے میں تھا، ابھی کانشی میں تھا، اور کانشی سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں. اور میرٹھ میں ایک پروگرام تھا کمیلے پہ نور پیلس میں، تو وہ کینسل کر کے، کیونکہ ڈر یہاں لگ رہا تھا ظریف صاحب سے، وہ کہا آپ کا اگر فون آ گیا تو خیریت نہیں ہے. ڈر نہ جائے قاری صاحب، یہ محبت ہے، یہ آپ کی قربانی اور محبت ہے. جی میں تمام علماء کے حوالے سے حمد پاک کا مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. عنایت. میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود، لقد خلقنا الانسان کہہ کر مجھ کو سر افراز کیا، ہاں ساری مخلوق میں مولا افضل اور ممتاز کیا. تو ہی خالق، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی مالک، ذرے ذرے میں موجود،
میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود۔ اور اگر گناہ ہو جائے تو اگر ایک طرف اللہ تبارک و تعالی جبار و قہار ہے تو وہ غفور و رحیم بھی ہے۔ اس نے جو ہے مغفرت چاہنے کا جو ہے طریقہ بھی بتلایا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اس کا دروازہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، بس 2 آنسو ٹپکا لو، مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ارشاد کہ جن کو تو نے خلق کیا ہے ان میں ہمارا نام بھی ہے، جبار و قہار ہے لیکن بخشش تیرا کام بھی ہے۔ ایسے نبی کی امت ہے ہم، ایسے نبی کی امت ہے ہم، جن پر بھیجا تو نے درود۔ میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود۔ اور اورنگ آباد والوں، کوئی بھائی لگتا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی نانا ہے، بیٹھے یہاں ہمارے ماما نانا سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے۔ کس سے ڈریں گے؟ اللہ سے۔ اللہ سے۔ اللہ نے گردن بنائی اسی لیے ہے تاکہ اسی کے سامنے یہ جھکائی جا سکے۔ یہ گردن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہے، نہیں ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بند آپ تک پہنچ رہا ہے، تمام علماء کی موجودگی میں پڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، فرعون آئے ہیں، چلے جائیں گے۔ اچھا قاری شعبے صاحب نے بھی دے دی۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ حالات اس سے بھی خراب ہو سکتے ہیں، آپ کو اور آزمایا جائے گا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام وہ پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا، جتنا اس کو دبانے کی کوشش ہوتی ہے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ انشاءاللہ جب تک آپ زمین پر موجود ہیں، ایمان والا موجود ہے، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ہی اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمانے والے، اس لیے کسی سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائے، جی ارشاد۔ نور برستا ہے مومن پر مسجد کی میناروں سے، ڈرتے نہیں ہیں ایمان والے دنیا کی یلغاروں سے، ڈرتے نہیں ہیں ایمان والے دنیا کی یلغاروں سے۔ ابراہیم مسیح ہی کافی چاہے لاکھوں ہو نمرود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود، میں بندہ ہوں تو معبود۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ اور مدینہ کون کون جانا چاہ رہے بھائی؟ سب چاہویں جی جانا۔ اللہ ہم سب کا جانا مقدر فرمائے۔ آمین۔ 2-3 شعر نعت پاک کے پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد اجازت، جی ارشاد۔ کیونکہ بچے کے دستار بھی ہونی اور حضرت مولانا مفتی عبدالہادی صاحب کو بھی آپ کو سننا ہے اور وقت اتنا شاید نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، اسی محبت کے ساتھ سنیے جس نبی کے ہم جو ہے عاشق ہیں، غلام ہیں، ان کی شان میں جب نعت پڑھی جائے اور کہیں میرے نبی کا نام آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک نعت کا مجھے حکم ہے، ایک تو سفارشات بھی ہیں اسی نعت کے تعلق سے، میں تو نہیں سنانا چاہ رہا تھا دوسری، لیکن جب حکم ہے تو اسی کے چند اشعار سن لیجئے گا، ملاحظہ فرمائیں۔ جی ارشاد۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، کیا بات ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مجھے عادت نہیں ہے زیادہ کہلوانے کی سبحان اللہ کی، میں ایسے پڑھتا ہوں، لیکن میں اس لیے تاکہ آپ تر و تازہ سے رہیں، جی اور پھر جیسے آپ تر و تازہ ہو جائیں گے مکمل، میں آپ کو حوالے کر دوں گا مولانا قاضی عبدالہادی صاحب کو۔ ملاحظہ فرمائیں، ارشاد۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا،
پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ماہلی ماں تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماہلی ماں تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماہلی ماں تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماہلی ماں تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے شکریہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ ذاکر بھائی کا کام ماشاءاللہ ہمارے وہیں شہر میں ہی میرٹھ میں برابر میں بہت اچھا چل رہا ہے، سمر سیول بھی اچھے سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے آپ حضرات کی محبت ملاحظہ فرمائے۔ جی ارشاد۔ زلف سرکار سے جب شہر نکلتا ہوگا اور قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو۔ غار سور کا واقعہ ذہن میں رکھے، جہاں اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری ہیں۔ ایک اژدہے نے ابو بکر کے پیر میں انگوٹھے میں کاٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور ابو بکر کے آنسو اللہ کے نبی کے چہرے پر آپ کے رخسار مبارک پر گرے ہیں، اسی کے پس منظر میں شعر ملاحظہ فرمائے۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو۔ مولانا عابد صاحب آپ کے حوالے سے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، شکریہ، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو، قابل رشک ہے صدیق وہ تیرا آنسو۔ غار میں آپ کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا، غار میں آپ کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ اور یہ مدینہ جانے کے جو لوگ آج انشاءاللہ ہم سب لوگ حج اور عمرے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب کا جانا مقدر فرما دے، کہہ دے آمین۔ یہ کرونا ورونا بیچ میں آ گیا جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے ارادے تھے حج کے لیے عمرے کے لیے نہ جا سکے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ وہاں سے تمام پابندیاں ہٹا لی گئی ہیں۔ آپ عمرے پہ جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، اور حج کے لیے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ تھوڑی سی تڑپ بھی اپنے اندر پیدا کر لیجئے، اللہ تڑپ کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا جانا مقدر فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے، کتنی خوش بخت ہیں اس شہر کی گلیاں یارو۔ جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں وہ اس کا زیادہ مزہ لے سکتے ہیں شعر کا۔ ملاحظہ فرمائے، کتنی خوش بخت ہے اس شہر کی گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہے اس شہر کی گلیاں یارو، کتنی خوش بخت ہے اس شہر کی گلیاں یارو، جن میں بن ٹھن کے میرا آقا نکلتا ہوگا، جن میں بن ٹھن کے میرا آقا نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا۔ شعر آخر ملاحظہ فرما لے، 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے نبی کو چہرے کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں، چاند سے بھی تشبیہ دینا کوئی انصاف ہے، چاند میں تو جھائیاں ہیں، میرے نبی کا چہرہ صاف ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کر کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی،
काश वो मेरे नबी के चेहरे को देख लेती तो अपने सीनों को चाक कर डालती। ये हुस्न जमाल है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अम्मा आयशा कहती हैं कि जब मुझे अपनी सुई में धागा डालने की जरूरत पेश आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के सामने अपनी सुई में धागा डाल लेती। ये हुस्न है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मुलाहिजा फरमाएं, जब कभी आप अंधेरे में निकलते होंगे, जब कभी आप अंधेरे में निकलते होंगे, जब कभी आप अंधेरे में निकलते होंगे, शब तारीक में खुर्शीद चमकता होगा, शब तारीक में खुर्शीद चमकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। जुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे कारी साहब।